لا الہ الا قاعدون کہ یا موسیٰ تم اور تمہارے رب جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں، ہم محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں وہ فرق سامنے آئے گا، وہاں انقلاب کیوں نہ آیا حضرت موسیٰ کی زندگی میں، اور یہاں انقلاب کیوں مکمل ہو گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں۔ فیصلہ کن چیز آپ کے ساتھیوں کی وہ جانشانی، وہ سرفروشی، خدا کی قسم آپ ہمیں حکم دیجئے، جو آپ کی مرضی ہے وہ فرمائیے، ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ کیا اگر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے؟ اتنی جانشانہ تقریر حضور پھر بھی کچھ منتظر تھے۔ اب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ رئیس خزرج اور انصار کے دو قبیلوں میں بڑا قبیلہ خزرج کا تھا، تو گویا کہ رئیس انصار ان کو ایک خیال آیا ہو نہ ہو حضور کا روح سکون ہماری جانب وہ عرض کرتے ہیں کھڑے ہو کر، کاننا کا کامیننا یا رسول اللہ، کاننا کا کامینہ حضور شاید آپ کا روح سکون ہماری جانب ہے۔ خدا کی قسم انا آمنا بک وصدقناک، میں اس کا مفہوم ادا کر رہا ہوں، بھول جائیے کہ بیعت عقبہ میں کیا طے ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، مدینے پر حملہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، آپ آگے بڑھ کر اسلام کر رہے ہیں، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے، اب آپ جو آپ کی مرضی ہو حکم دیجیے۔ خدا کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنی سواریاں سمندر میں ڈالیں گے، خدا کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم برکوزوات تک جا پہنچیں گے، اپنی اونٹیوں کو ٹکڑا کر دیں گے۔ اس کے بعد آتا روایات میں حضور کا چہرہ چمک اٹھا اور پھر اقدام ہوا ہے بدر کی طرف۔ یہ ہے محمد کے صحابہ، جہاں حضور کا پسینہ گرا انہوں نے اپنے خون کی ندیاں بہا دی۔ ایک مبارکے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وقت کے ساتھ، ابھی اس پیغام میں آپ نے غزوہ احد کے واقعے پر ایک تبصرہ جس جملے میں سنا ہے، میں چاہتا ہوں اس کی وضاحت کر دوں۔ غزوہ احد میں جو کچھ ہوا ہے وہ کسی مالی محبت کی وجہ سے نہیں ہوا۔ ایک منٹ صبر کیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نوٹ کر لیجیے کہ مال کی محبت دل سے نکل چکی تھی۔ ان میں سے اگر کوئی منافق تھا تو عبداللہ ابن ابی کے ساتھ جا چکا تھا، 300 افراد جا چکے تھے، اب جو باقی 700 تھے ان میں سے کوئی بھی ان میں سے نہیں تھا، وہ سب کے سب مومنین صادقین تھے۔ اصل میں جو خطا ہوئی وہ صرف اس بنیاد پر کہ ایک انٹرپریٹیشن کا فرق ہوا ہے۔ حضور نے یہ فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں شکست ہو جائے اور اگر تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں بھی نوچ نوچ کر پرندے کھا رہے ہیں تب بھی یہاں سے نہ ہلنا، لیکن ہوا برعکس، اللہ نے فتح دی۔ اب فتح کے بعد ان لوگوں نے یہ کہا اب یہاں پہ کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی، لیکن یہ جان لیجیے کہ مال غنیمت کا حکم غزوہ بدر کے بعد آ چکا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ جو شخص جو مال جمع کرنے اس کا ہو جائے گا، بلکہ اسے جمع ہونا ہے اور جمع ہو کر تقسیم ہونا ہے۔ لہذا مال غنیمت کی طرف سے صحابہ کرام نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی، بلکہ صرف یہ کہ جو حضور نے حکم دیا تھا اس میں شکست کا ذکر تھا، یہاں شکست نہیں ہوئی، فتح ہو گئی تھی۔ لہذا صرف اس مبارکے کی بنا پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ایک خطا کا ارتکاب ہوا ہے۔ اس سے زیادہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ مال غنیمت کی کوئی طرف یا دولت کی کوئی حوث نہیں تھی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات چونکہ اغیار نے کچھ تاریخ اس طور سے مرتب کی ہے کہ اس سے اس طرح کے شکوک و شبہات ہمارے اچھے اچھے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ بڑی احتیاط سے کام لیں اور صحابہ کرام کی سیرتوں کے بارے میں جو کچھ کہ اللہ نے فرمایا، جو کچھ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کو مد نظر رکھ کر قائم کریں۔ میں آخر میں صرف دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک طرف کی عزم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ امانت دین محمدی کی، نوع انسانی کے لیے پیغام، وہ نظام دین حق جس کی کہ آج انسانیت کو سب سے بڑھ کر ضرورت ہے، جس کے لیے دنیا چشم برآب ہے، ہر جگہ دینی جہاں رنگ و بو
دعوت خاکس میں ہویا تارزو یا نور مصطفیٰ نورا بہار یا حلول بندر تلاش مصطفیٰ نوع انسانی در حقیقت جب ایک نظام عادل کی تلاش میں ہے تو در حقیقت وجہ کہ محمد کی تلاش میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارا کام ہے کہ پیش کریں، اپنے قول سے پیش کریں، اپنے عمل سے پیش کریں، انفرادی سطح پر پیش کریں، اجتماعی سطح پر پیش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.